کہ 4:06 پہ میں یہاں زندہ بیٹھا ہوں گا یا مر گیا ہوں گا؟ نہیں پتا بے شک. یہ کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا. forget about anyone else. مجھے خود نہیں پتا تو دوسرے کو کیا پتا ہوگا؟ کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا. جب اتنی گارنٹی نہیں ہے، یہ گارنٹی ہے کہ 4:06 پہ کیا پتا میں نہیں ہوں گا، یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے. اور نفس یوں دبائے گا اور کٹ کر کے میری جان نکل جائے گی. بس یہ جب اس چیز کا پتہ ہے تو اسی حساب سے چیزوں کو اپنے سیدھی کر لو. صحیح. یہ نہ سوچو کہ کل کو کوئی میں حج چلا جاؤں گا یا عمرہ چلا جاؤں گا یا کسی مولوی سے، کسی پیر سے، کسی شاہ سے، کسی جو بھی XYZ سے میں دعا کروا لوں گا، وہ جو غلطی ہو گئی ہے یہ وہ نہ وہ بہت بعد کی بات ہے. آپ کی سوچ سے زیادہ تیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم چلتے ہیں. کوئی شک نہیں. جب اسرائیل آ جاتے ہیں نا، حضرت اسرائیل آتے ہیں جان نکالنے کو، آپ کی سوچ سے بالا تر بات ہے یہ بیان نہیں کر سکتے. صحیح بات. یہ نہیں کہ آن ایئر ہے، یہ کتابوں میں بھی بیان نہیں کرتے، لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، یہ اللہ کے کچھ راز ہیں. مگر جب وہ آ جاتے ہیں پھر وہ پھر وہ آپ کے یعنی کہ وہ دماغ، عقل، سب کچھ آپ کی وہیں کی وہیں دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے بس. بے شک. اور انسان کہ آج دور کے انسان اور پہلے جیسے ایک نبی تھے، اللہ کے نبی، ان کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا تو ان کی بڑی لمبی زندگی تھی. تو جب ان کے پاس ملک الموت آیا تو انہوں نے کہا کہ ملک الموت نے کہا اللہ کے نبی کو کہ میں آپ کی جان لینے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے یہ بتائیں آپ نے بنایا کیا ہے ابھی تک. ان کے کچا سا کوٹھا تھا یا سب، کوئی اور ایسی چیز نہیں، کوئی نہ سیونگ کی کوئی بات. وہ دور بھی ایسا تھا. بٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اتنے سال آپ جیے، اتنے سال تو آپ کے پاس ہے کچھ. کہتا ہے کہ میرا اسی انتظار میں زندگی چلی گئی. مجھے کیسے زندگی بسر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا اسی انتظار میں زندگی چلی گئی کہ شاید آپ کل آ جاؤ، شاید گھنٹے میں آ جاؤ یا جیسے بھی ہے. اسی انتظار میں انہوں نے زندگی بسر کر دی. پر آج جو سسٹم ہے آج ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. صحیح بات ہے. آج تو بنایا جاتا ہے یہ بھول کے کہ مرنا بھی ہے. بنایا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. وجہ ایک نہیں ہے کہ میں بنا رہا ہوں کہ میری اولادیں سکون میں رہیں گی، وہ فلاں ڈمکانا. وہی اولاد جو ہے 22 سال بعد ہمیں فون آتا ہے آن ایئر یا ویسے پرائیویٹ نمبر پہ یا کہیں پہ کسی کے تھرو جاننے والے، جو اولاد نے گھر سے نکال دیا ہے، اولاد بات نہیں مان رہی، شادی کر دی. یہ کس کے لیے بنا رہے تھے تم؟ انہی کے لیے بنایا ہے نا. یہی ہے نا. آپ کو پتہ نہیں ہے، شیورٹی نہیں ہے. صرف جو واحد چیز آپ کے کام آئے گی وہ آپ کے اعمال ہیں. آپ کیا دیتے ہو کسی کو اور کیا لیتے ہو اس سے، کتنا آپ نے ثواب کمایا ہے، کتنا آپ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری اور اس کے لیے کیا کیا ہے آپ نے. ایک اور اس میں بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پھر میں اپنے مین ٹاپک کی طرف آؤں گا. کہ شاہ صاحب ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، دوست تھے، جاننے والے بھی تھے. تو ایک دفعہ میں نے کہا یار تم اتنے دیر سے نظر نہیں آ رہے، کیا چکر ہے یار؟ بڑا پھنسا ہوا ہوں، یہ ہے. اور کیا کہتے ہیں بڑا پریشر ہے، پیسوں کا معاملہ، یہ وہ. میں نے سوچا یار بڑا مشکل میں ہو گیا. میں نے کہا بتا سے. کہتا ہے کہ جو ہے یار مکان ایک اور لے لیا ہے تو مورگیج کی وجہ سے. میں نے کہا اس میں پھنسنے والی تو کوئی بات نہ ہوئی. یہ تو اپنی خواہش کا، تم نے ایک مکان آلریڈی تمہارے پاس پیڈ ہے جس پہ تم رہ رہے ہو، ایک رینٹ پہ ہے، اور ایک اور لے لیا جس کی وجہ سے اس پہ پریشر ہے. صاحب یہ مصیبت میں آتی ہے یا خود اپنے آپ مصیبت ڈالنے والی بات ہوتی ہے؟ دیکھیں بہت سارے فون آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ جی ہمارے اوپر قرضہ بہت ہے. اچھا کتنا قرضہ ہے؟ میری مارگیج ہے 1.5 لاکھ کی. بھائی میں نے پوچھا، میں نے کہا جب تم نے گھر لیا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا یا کسی پیر فقیر سے اولیاء اللہ سے پوچھا تھا کہ میں مارگیج لے رہا ہوں تو کیا کہتے ہیں آگے مدد ہوگی؟ میں نے کہا اب کیوں مدد کرے گا وہ؟ تم کرائے پہ رہتے کیا پتہ تمہاری قسمت میں کرائے پہ ہی رہنا لکھا ہو پوری زندگی، تم نے ایک اور ہیڈ ایک پال لی ہے. اچھا مارگیج بھی انٹرسٹ اونلی پے کر رہے ہیں، وہ کرائے کے برابر ہے. انٹرسٹ اونلی تو کرائے کے برابر ہو گیا نا، رقم تو آپ کی کھڑی ہے وہیں کے وہیں. صحیح. جو آپ کا جو اس کا پراپرٹی کا جو وہ ہے، جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے وہ تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے. آپ انٹرسٹ اونلی بھر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. پھر آپ پیروں فقیروں کے پاس بھاگ رہے ہو کہ مارگیج چک جائے، مدد ہو جائے. مدد اسی کی ہوتی ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمارے ایک انکل کہا کرتے تھے اللہ اونلی ہیلپس دا پیپل ہو ہیلپس دیم سیلفس. پہلے آپ اپنی مدد کرنا خود سیکھو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جب آپ اپنی مدد نہیں کر پا رہے، آپ خود کسی کام کے نہیں رہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے. یہ تو اچھا جس کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا، یہ گارنٹی ہے میری کہ روحانی آدمی بھی مدد نہیں کرتا اس کی. ٹھیک. کیونکہ پھر وہ مداخلہ ہے، روحانی بندے کا سسٹم ہی ہے، سسٹم وہ اللہ تعالیٰ کے بیس پہ چلتا ہے. بے شک. تو ناظرین ابھی جو ہے ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلیں گے. یہ ایک دو بات شروع میں جو شاہ صاحب سے نکل پڑی تو میں نے بھی ایک دو کر لی. تو چلو ایسے تو سلسلہ نہیں رکے گا، باتیں نکلتی جائیں گی. تو ہم مین ٹاپک جو لاسٹ پروگرام نے ہم نے بتایا تھا
کہ ہم نقش کے حوالے سے نیکسٹ ٹاپک کریں گے، تو اس کی جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم آپ کو اس کے لیے گائیڈ کریں گے کہ نقش کیسے اور کیوں اور کس حوالے سے ہوتا ہے اور اس کا کیا افیکٹ ہے کیا نہیں ہے۔ تو میں شاہ صاحب کی طرف ابھی چلوں گا، اور شاہ صاحب تھوڑا سا اس بارے میں نقش کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کرا دیں کہ نقش ہے کیا، اس کا سسٹم کیا ہے، یہ اس کا وجود کیوں ہے۔ دیکھیں نقش کا جو ہے، اس دن جو ہے ایک بات ہو رہی تھی، ایک قصہ تھا ٹھیک مولا علی مشکل کشا کا، جی جو آپ کہہ رہے تھے اس دن جو ہے نا، اسی کے حوالے سے میں کیا کہتے ہیں اسے، قصہ تو آپ بتا دو گے بعد میں، لیکن میں پہلے سٹارٹ کر دوں کہ نقش تویزات لوگ کہتے ہیں کہ شرعی طور سے جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ڈسپیوٹڈ ہیں ٹھیک، اسلامی کے اندر، بہت ساری چیزیں جو ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے۔ دیکھیں جس سے جو ہے، جس چیز سے انسانیت کو فائدہ ہو ٹھیک وہ غلط ہو نہیں سکتی دنیا میں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آم ہے، اس کو کھانے سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، خون بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب چیز اچھی ہو گئی نا۔ جی تو اس میں نقصان کی چیز ہاں بیماری ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نہ کھائے۔ شوگر کا مریض نہیں کھاتا آم، میٹھا بہت ہوتا ہے، شوگر کنٹینٹ ہائی ہے، اس طرح کی چیز۔ نقش اور تویزات جو ہیں پیورلی یہ انسانیت کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اچھا یہ کس دور کے لیے بنائے گئے تھے؟ کہ جہاں پہ رابطہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ دور ہو، ایک آدمی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 300 میل دور ہے، اب اس سے مجھے رابطہ رکھنا ہے، تو کیسے رابطہ رکھا جائے گا؟ ٹیلی فون پہ کتنا رابطہ رکھا جائے گا؟ رکھا نہیں جاتا، تو کیا کرتے ہیں تویزات اور نقش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز غیر مسلم ہے، اگر اس نے کوئی روحانی مسئلے کا حل کرانا ہے یا مدد چاہیے، یا تو کلمہ گو ہو، جو کلمہ گو نہیں ہے، جو کلمہ نہیں پکارتا، اس کے لیے تعویذات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ قرآن کو سمپلی عددی فارم میں حروف ابجد، جو ابجد حوض ہتی کلمن سقس کرشت، جو عربک کے ٹریڈیشنل ورڈز ہیں پرانے، اس کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے کے 2، سین کے 600، 300، اس طرح کر کے عدد نکالے، پورے 786 آگے، اس کا نقش بنایا۔ سادہ یا ذوالکتابت، ذوالکتابت کے بارے میں، ذوالکتابت وہ ہوتا ہے جس کے اندر عدد پلس حروف دونوں چیزیں، دیکھیں دنیا میں نے کہا 2 ہی فارمیشنز ہیں، ہر چیز جوڑے میں، ایک ورڈز اور ایک نمبرز، ٹھیک، یعنی کہ ہو گئے نا، ایک عدد ہو گئے اور ایک جو ہے حروف ہو گئے۔ ٹھیک، تیسری چیز ہے سمبل، مگر وہ سمبل بھی ڈیریویٹڈ فرام نمبرز یا عدد ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حروف ہے، اور کوئی چوتھی چیز تو ہے نہیں جو سمبلز ہیں۔ سمبل وہ اس کو کہتے ہیں طلسم، صحیح، وہ قرآن آنے سے پہلے طلسمات کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس معاملے میں صاحب آگے میں اور سوال کروں گا، اس سے پہلے میں وہ تھوڑا سا واقعہ جو ہے بیان کر دوں کہ ناظرین کی خدمت میں بھی، کہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ پرانی بات ہے، عرب دور کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جو ہے ایک بندے کے سر میں درد ہوتا تھا، تو وہ معاملہ جناب شیر خدا کی خدمت میں پیش ہوا کہ بندہ تھا، سر سوخ والا بندہ تھا پوسٹ پہ، تو وہ جو ہے اس کے سر میں درد ہوتا تھا، تو اس سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ یہ عرب کی بات کر رہا ہوں، تو اگر کسی کے سر میں درد یا ایسا مسئلہ ہو تو اپنے ڈاکٹر جی بھی سے وہ رابطے میں رہیں۔ تو وہ جو ہے جناب مولا کائنات کی خدمت میں آیا، تو بات آئی، وہ معاملہ آیا، تو انہوں نے اس کے لیے ایک ٹیپی نما چیز بنا کے بھیجی، اس میں جب بھیجی تو اس نے جب سر پہ ڈالی تو اس کا سر درد رک گیا۔ مشہور واقعہ ہے، کافی لوگ جانتے بھی ہوں گے اس واقعے کو اور پڑھا بھی ہوگا کتابوں میں۔ تو سر درد رک گیا، جب وہ ٹوپی نکالے پھر شروع ہو جائے سر درد، جب وہ ڈالے تو پھر اس کو تجسس ہوا کہ اس میں ہے کیا، کہ یہ ہے تو ٹوپی شاہ صاحب، بٹ اس میں وجہ کیا ہے کہ جو ڈالوں تو سر کا درد ٹھیک ہے، نکالوں تو مسئلہ ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کھول کے تو اس میں مولا کائنات نے عبارت لکھی ہوئی تھی جس پہ صرف یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ پاور ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ اس وقت کی بات ہے جو مولا کائنات کے حوالے سے کر رہا ہوں، تو یہ ظاہر ہے تعویذ کا یا نقوش کا علم تو چلا آ رہا ہے ان سے۔ شاہ صاحب اس میں تھوڑا سا رہنمائی کریں جو میں نے واقعہ بیان کیا، تعویذ اور نقش میں ایک تو فرق بتائیں کہ ہے کیا اس کا۔ تعویذ پیور جو ہے حروف پہ چلتا ہے، ٹھیک، نقش جو ہے وہ عدد پہ چلتا ہے، ٹھیک، 1 2 3 4، ٹھیک، لیکن آج کل تعویذ ہی کو جو ہے وہ عدد کو بھی پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، زیادہ تر بندوں کو پتہ ہی نقش کسے کہتے ہیں، یہ تعویذ اس کے لکھنے کے طریقے ہیں، چالیں ہیں، رفتار ہے، اس کی اپنی پرواز بھی ہے، ہر تعویذ ہر نقش کی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز میں ایک اور چیز بتا دوں، فوٹو کاپی اس میں نہیں چلتی، جو کہہ رہے ہیں چلتی ہے، میرے سے آ کے بات کریں،
ٹھیک ہے نا. اگر چلتی ہوتی تو کیا کہتے ہیں اس کو, تو ہمارے والد صاحب صد در صد نہیں لکھتے اس دیوار کے سائز کے ہاتھ سے, ان کو کیا ضرورت تھی لکھنے کی. نہ میں کیا کہتے ہیں ہاتھ سے بیٹھ کے خجر ہوتا ہوں روزانہ, ہاتھ کے بغیر چلتا نہیں ہے. فوٹو کاپی نہیں چلتی, پرنٹ نہیں چلتا, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, وٹ یو کال اٹ, پینسل پین نہیں چلتا اس کے اوپر. یہ صرف جو ہے کیا کہتے ہیں اسے ہاتھ کا لکھا ہوا چلتا ہے, جنہیں کہ ہاتھ کے لکھے ہوئے تویز چلتے ہیں اس کے اندر. باقی اور کہیں سے عام سیاہی سے بھی شاہ صاحب لکھا, عام سیاہی سے چلتی ہے, مگر یہ کہ جو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کی بھی ہو. زکوٰۃ ادا کرنے کے بھی طریقے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی جو لوگ دے رہے ہیں آج کل تعویذات, کیونکہ لوگ تو 3-3 کلو پہن کے اتنے بنڈل لگا کے پھر رہے ہیں مگر کچھ ہو کے نہیں دے رہا. وہ وجہ یہ نہ ہونے کی کیونکہ اثر ہی نہیں ہے, کتابوں سے دیکھ دیکھ کے دے رہے ہیں, نہ چال کا پتہ ہے, نہ رفتار کا پتہ ہے, نہ میزان کا پتہ ہے, نہ زکوٰۃ دی, نہ زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے, نہ کچھ ہے, بس لکھے جا رہے ہیں. اچھا ان کو غلط چیز دینے کی وجہ سے خود بھی پرابلم میں ہے, اگلے کو بھی پرابلم میں کر رکھا ہے. میرے پاس ایک نہیں کئی پرابلمز ایسی آ گئی ہیں کہ لوگوں نے دے دیے, وہ میرے پاس دوڑے آئے. اچھا دینے والا اور لینے والا دونوں پرابلم میں, ہاں کیونکہ آپ پتہ نہیں کس چیز کو نمٹ رہے ہو نا. ٹھیک, ظاہر ہے اس میں تو ظاہر آپ بیسیکلی انون ٹیریٹری میں قدم رکھ رہے ہو, جی ٹھیک ہے نا, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ 20-25 پاؤنڈ کے لیے آپ انون ٹیریٹری میں قدم رکھ رہے ہو. اچھا آپ نے رکھ تو دیا ہے, بعد میں پتہ چلا آپ کے اپنے گھر مسئلہ کھڑا ہو گیا. کیونکہ اس کی تھوڑی سی قسمیں بھی بتا دیں شاہ صاحب کہ نقش کی قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں. دیکھیں ایک مثلث ہوتا ہے, مربع ہوتا ہے, اور بھی کئی ہیں, یعنی کہ جاننے کو تو پورے قرآن تک 1000 بائی 1000 تک جاتا ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ جو مین جو اس وقت میں بات کروں گا مربع کی, جو 16 خانے کا ہوتا ہے, 4x4, 4 کہلاتا ہے وہ, کیا کہتے ہیں اس کو, 4x4 16 خانے کا تویز ہوتا ہے. اس کی چالیں 4 ہوتی ہیں, ایک آبی, ایک خاکی, ایک بادی اور ایک آتشی. آتشی چال جو ہے کہتے ہیں سب سے عنصر ہوتی ہے. عنصر سے مطلب اول ترین اور بڑھی. آتشی چال کا عنصر ہونے کا طریقہ یہ, کیونکہ دنیاوی مسائل میں تعویذات کا استعمال آج کل زیادہ ہو گیا, لیکن پہلے کے ٹائم میں تعویذات کا استعمال وہاں کیا جاتا تھا جہاں پہ ہوائی قوت یا یہ کہ کوئی ایسی چیز جو اندیکھی ہو کھلی آنکھ سے. کیوں شاہ صاحب زیادہ ہو گیا ابھی وجہ؟ تو کیونکہ پڑھ نہیں سکتا آدمی, ہاں پڑھنے سے بھاگتا ہے. میرے سامنے کی بات ہے, میں تقریباً 45 ایج ہے میری, ٹھیک ہے نا. پہلے میں دیکھتا تھا میرے والد صاحب کے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے, وہ 5 دن میں 1.25 لاکھ کر لیتا تھا ایک آدمی, اور پیرلل الگ وظیفے الگ. اب میں نے دیکھا ہے کہ وہی لوگ جو ہیں ان میں سے, اور جو دوسرے نئے لوگ بھی ہیں, 2000 سے زیادہ کوئی پڑھ ہی نہیں پاتا روز کا. اس وجہ بھی تو شاہ صاحب کچھ ہوگی. وجہ سے مطلب یہ کہ ٹائم کی کمی ہے, بھاگ دوڑ زیادہ ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا یقین کم ہو گیا. ٹھیک, یہ دیکھیں وہ آپ نے شروع کے پروگراموں میں ایک بات کی تھی, میں بھی وہی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ رزق کے پیچھے نہ بھاگو, اس کے پیچھے بھاگو جو تمہیں رزق دیتا ہے, پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے. بس اتنا یقین کی بات ہے. دیکھیں سارا علم جتنا ہے, تعویذ ہو, نقش ہو, یہ سب چیزیں سائڈ پہ کر دو, سب چیزیں ہٹا دو, ٹیبل خالی کر دو. اس وقت سب یقین پہ بیسڈ ہے, کیونکہ اس میں بلیو کرو گے تو ہے, نہیں بلیو کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں نا عمر ہوتی ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں اذان دے دی جاتی ہے کان میں, جیسے جیسے بڑا ہوتے ہیں ہمیں بتا دیا یہ اللہ ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ آخری کتاب ہے. ہمیں بیسیکلی بتایا جاتا ہے. ہم کس بات, جب ہم اس عمر کے اندر ہم کیا ڈیولپ کرتے ہیں, ہم یقین پیدا کرتے ہیں اپنا. آپ کے ماں باپ, آپ کی جو گھر کے مسجد, جہاں بھی آپ جاتے ہو, جس جگہ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ آپ کا یقین ڈیولپ کرتا ہے اس چیز کے اندر. وہ یقین پھر آپ کا پختہ ہو جاتا ہے. جب آپ بڑے ہوتے ہو تو سوچ سکتے ہو, ہاں ٹھیک ہے یہ پین لکھتا ہے, یہ پین نہیں لکھتا, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. جب آپ ترازو کے اندر رکھو گے چیزوں کو کہ وہ کرنے سے تو انجام بھی غلط ہوتا ہے, یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کا یقین پختہ ہوتا جاتا ہے, جسٹیفیکیشن ملتی ہے اس چیز کی. ٹھیک شاہ صاحب, تھوڑا سا اس بارے میں اور بتائیں کہ نقش کا استعمال کس حد تک آپ کرتے ہیں پرابلم کے حوالے سے؟ دیکھیں کچھ پرابلمیں ہوتی ہیں کرنے والی, یا کچھ نہیں ہوتی, یا کس حد تک پرابلم ہوتی ہے؟ کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے کہ جہاں وظیفہ چل رہا ہو اور نقش استعمال نہ کیا جا سکے, کیونکہ نقش بھی بیسیکلی قرآن کا ریپلیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ عدد میں نکالا ہے نا, جو پڑھ نہیں سکتے ان کو نقش دے دیا. اور کس حد تک سے, مطلب جو کہتے ہیں نا ٹی ویوں کے اوپر آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دیکھا ہوگا, پھر محبوب قدموں میں, اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں. مگر کیونکہ شریعت محمدی جو ہے
وہ اس چیز کی باخدا اجازت دیوانہ باشد، وہ دیوانہ کر سکتا ہوں میں، دیوانہ ہو سکتا ہوں، مگر شریعت کی پاسداری کے لیے وہ کام جو ہے غیر شرعی کہلاتا ہے۔ ٹھیک، باقی میاں بیوی کے بیچ میں جائز ہے وہ، صحیح، یعنی کہ باقاعدہ جو ہے اگر باندھنا ہو دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو باندھ دیں تو وہ جو ہے اس کے لیے تعویذات کا کھلا استعمال اور فرسٹ کلاس اور بہت یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے پاورفل چیز ہے، کیونکہ پڑھا نہیں جاتا۔ اچھا پھر اس میں ایک اور بات آ گئی، ایک بندہ پڑھ بھی رہا ہے، پڑھے اور اس نقش کا استعمال کرے، کیونکہ وہ پڑھائی کا ہی آپ کہہ رہے ہیں نقش ہوتا ہے اسی پڑھائی کا، اگر وہی پڑھ رہا ہو اسی کا ہی نقش استعمال کرے تو یہ تکرار ہو گیا، ٹکرار ہو گیا، تکرار پاور بناتی ہے، جب بھی تو یہ پاور زیادہ ہوگی اس پاور سے؟ دیکھیں وہ پڑھ بھی رہا ہے بسم اللہ، گلے میں بھی تعویذ ہے بسم اللہ کا، جی، ہاتھ میں انگوٹھی وہ بھی بسم اللہ کی ہے، تو پڑھائی تیز ہو جائے گی۔ میں آپ کو باہر ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا ازوج بدو کا، جی، جو وہ مولانا، ان کا نام یاد نہیں آ رہا، کراچی کے تھے، مستنصر یا پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، نام میرے منہ سے چلو مشکل ٹھیک، نام، جی، وہ جو ہے ان کی جان ہی نہیں نکل رہی تھی، مر نہیں پا رہے تھے، میرے کزن کے پاس گیا کوئی تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا انگوٹھی اتار دو، انہوں نے انگوٹھی اتاری تو جا کے پھر جو ہے پھر ان کی وفات ہوئی۔ اس حد تک جو ہے وظائف اثر کرتے ہیں، کیونکہ تاثیر ہوتی ہے نا، طاقت ہوتی ہے ان چیزوں میں، کہ کلام الہی ہے، میری کتاب اور آپ کی کتاب تو نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی فارمیشن جب آپ نے چینج کی تو اس کی طاقت اور 3 گنا بڑھ گئی، ٹھیک، کیونکہ آپ عدد میں لے آئے اس کو، جب عدد میں آ گئی، ہندسے میں آ گئی تو وہ دنیا میں آ گئی، کیونکہ یہ تو اس وقت آسمانی کتاب ہے، یہ جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، حروف میں دیکھ رہے ہیں، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اسی طرح نازل کی گئی، جب آپ نے اس کی فارمیشن چینج کی، اس کو آپ نے نیومیرکس میں ٹرانسفر کیا، پھر یہ دنیا میں آ گئی، اس کی فارمیشن چینج ہو گئی۔ اچھا شاہ صاحب ادھر ایک اور پیچیدگی بھی آتی ہے سوال میں، کہ ایک پرابلم بن گئی، اس سے کام بگڑ گیا، اس کے لیے تو نقش استعمال کر دیا، اور ایک پرابلم سم ٹائم ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس کے بننے کا خطرہ ہے، تو اس میں بھی نقش کا استعمال ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے سے ہی روک دیا جائے؟ روکنے کے لیے حفظ ما تقدم، ٹھیک، ایک تو ہوتا ہے تسخیر بدلنا، ایک حفظ ما تقدم حفاظت۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے، دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، سوائے موت کے قرآن کے اندر ہر چیز کا حل ہے، بے شک، موت کا بھی ہوگا مگر ہمیں پتہ نہیں، پر وہ سے ہم نہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں، لیکن چیز یہ ہے کہ کیسے کیا جا رہا ہے، کہاں تک کیا جا رہا ہے، کہ کل حکمت ہے، ہر چیز کا حل ہے، جی، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہو، اس کی رضا شامل حال ہو بیچ میں، تو جا کے بات بنتی ہے، اگر نہیں بیٹھتی تو پھر کبھی بھی نہیں بنتی، ٹھیک، پھر وہ بات بیٹھے گی تو اس بات میں یہ بھی آ گیا کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، لوگوں کے جیسے شکایات آتی ہے، کالیں بھی ہمیں آتی ہیں، جو ایسی کالیں آتی ہیں کہ ہم لائف آن ایئر ڈسکس جن پہ نہیں کرتے، ان میں کیے کرائے کا اثر ہوتا ہے، یا گھریلو کوئی ایسی پیچیدگی ہوتی ہے، یا اولاد کے بگڑنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، یا نشے کی بھی وجہ ہوتی ہے، ان میں بھی نقش کا استعمال ٹھیک حد تک کام کرتا کر ہے؟ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو پڑھ نہیں سکتا، ٹھیک، اب چیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل میرے ساتھ مسئلہ ہے، میں غیر شرعی کام کرتا ہوں تو میں پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے نقش کا استعمال کیا جاتا ہے، الگ الگ نقش ہیں، دیکھیں 4 چالیں ہیں اس کی، اور 28 قسم کی رفتاریں ہیں، ٹھیک، 14 ایک ہیں، پھر الٹ لو تو 14 ایک ہے، اچھا 4 چالوں کے اندر بھی الٹ کے اس چال کو الٹی کر دو تو وہ 8 چالیں ہو گئی ہیں، یعنی کہ بادی کی 4 ہیں اور اسی بادی کو پلٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ 8 ہو گئی ہیں۔ اسی طرح کے کہتے ہیں رفتار ہیں اس کی، کس رفتار سے چلایا جا رہا ہے نقش کو، 14 ہیں اور 14 کو پلٹ لو تو 28 ہو گئی ہے۔ ٹھیک، اب وہ عامل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی مہارت رکھتا ہے۔ اچھا دوسری چیز میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اذن جاری ہو رہا ہے، حکم نامہ جاری ہو رہا ہے، پین سے کچھ بھی لکھ کے دے دو وہ اس سے بھی کام ہوتا ہے، وہ غلط بیانی ہے۔ دیکھیں مولا علی مشکل کشا نے آپ نے جو اگزامپل دی، انہوں نے ٹوپی کے اوپر یا جو بھی چیز بنائی تھی، وہ چاہتے تو سوچتے اور سر کا درد اگلے کا ختم ہو جاتا، بے شک، وہ تو مشکل کشا تھے، یعنی کہ مولا کائنات تھے، پورے کائنات کے مولا ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، صرف سوچتے، اور تصور بھی بہت دور کی بات ہے، صرف ان کے کان میں آواز آتی کہ کیا کہتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے میرے سر میں درد رہتا ہے، اور وہ اسی طاقت سے ختم ہو جاتا، مگر انہوں نے بسم اللہ لکھی کہ اللہ کا یقین ہو۔ ٹھیک، تھینک یو شاہ صاحب، ابھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، جی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان تھوڑا سا ایسا کچھ رہتا ہے، تو کیسا صحیح ہو جائے گا یا کیا؟ ٹھیک ہے، اپنا نام بتا دیں، اگر بتانا چاہیں تو شاہ صاحب سے بات کریں، آپ کی بات سن رہے ہیں۔ جی میرا نام صوفیہ ہے، صوفیہ نجم، صوفیہ صوفیہ نجم،
صوفیہ نجم یا باجی السلام علیکم. باجی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی میرا نام صوفیہ نجم ہے. جی 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 بولیں. ٹھیک. اور آپ کے شوہر کا نام پلیز. جی شوہر کا نام. خاور محمود. ٹھیک ہے باجی یہ بتائیں آپ دونوں کی ایک ایک شادی ہے یا دوسری ہے کسی کی؟ جی دوسری, دونوں کی دوسری ہے. دونوں کی دوسری ہے نا. ہاں جھلک یہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بچے کتنے ہیں باجی؟ جی میرے اس پاکستان سے کوئی بچہ نہیں. سوری ان کے پاس ابھی بچہ نہیں ہے. بچہ نہیں ہے. اچھا پہلے سے کتنے بچے ہیں؟ جی پہلے سے ہیں. ہاں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ بچے دیکھیں بچے تو ہیں نا, تو بچے کتنے ہیں کل؟ جی جی میرے بچے 7 ہیں, 5 بیٹے 2 بیٹیاں. 8 بیٹے 8 بیٹے اور 2 بیٹیاں تو 9 ہو گئے نا یہ. جی 5 بیٹے ہیں. 5 بیٹے. اچھا سوری 5 بیٹے 2 بیٹے 7 ہو گئے. جی آواز کم آ رہی ہے باجی, ہم سوری. ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا شوہر ساتھ ہی ہیں یا الگ ہو گئے ہیں ابھی؟ ساتھ ہی ہیں. جی شوہر ساتھ ہی باجی ہیں آپ الگ ٹی ہیں؟ وی سے تو آواز نہیں سن رہے؟ نہیں میں ٹی وی کی تو آواز بند ہے. بس ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں شوہر ساتھ ہیں یا الگ ہو گئے ہیں؟ نہیں ساتھ ہی ہیں. ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے. جی بس میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی ہمارے بیچ میں کوئی اچھا نہیں رہتا نا؟ ہاں میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ رشتہ کسی طرح سنبھل جائے گا. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ آپ اپنے اندر تھوڑا سا صبر پیدا کریں. ٹھیک ہے نا. جی اپنے اندر نا تھوڑا سا جیسے کہ برداشت کا معدہ نہیں ہوتا وہ تھوڑا سا بڑھا دیں. تو باقی یہ کہ کیونکہ شوہر جو ہے نا آپ کے ان کو پلٹنا ذرا مشکل ہے. جی ہاں یہ تھوڑا سا آف دا ٹریک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی سمجھ رہے ہیں. ہاں کیونکہ آن ایئر ہے نا تو میں زیادہ کھل کے نہیں بتا سکتا کسی کے بارے میں, لیکن میں انڈائریکٹلی آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو ایک کام کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گی جی 786 دفعہ. جی 2 منٹ دیں. اور یا ودودو جی یا ودودو پڑھیں گی 2000 دفعہ روزانہ. جی 2000. پانی دم کر کے پہلے آپ پئیں گی پھر ان کو پلائیں گی. ٹھیک ہے نا. جی سیم گلاس یعنی کہ سیم ویسل سے. جی جی ٹھیک ہے نا. یہ کر لیں تو اللہ ٹھیک ہو تعالیٰ جائیں گے. جی ہاں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہتری آ جائے گی باجی. دیکھیں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, یقین کے ساتھ پڑھیں کہ کام ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہوگا. یا ودودو 2000 بار پڑھیں. ہاں یا ودودو 2000 دفعہ. دیکھیں ودودو کے عدد ہیں 20. جی تو یا تو 200 دفعہ پڑھا جائے ہر نماز کے ساتھ, ورنہ یہ کہ 2000 دفعہ پڑھنے. 2000 دفعہ پڑھیں گی تو آپ کو 5 to 7 ڈیز میں آپس میں ہم آہنگی جسے کہتے ہیں پیار و محبت یا رق و رفت نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو کتنے دن پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے پڑھنا ہے 40 ڈیز تک. یہ چلہ کشی کہتے ہیں, 40 سے چلہ آتا ہے تو 40 دن تک پڑھنا ہے. دیکھیں میں ساری بات سمجھاتا بھی ہوں کہ ویورز کو ہر ایک کو جو ہے سمجھ آئے کہ نالج یہ باہر نکلے تھوڑے نا, کہ 40 دن کیوں پڑھوائے. اس کو چلہ کشی کہتے ہیں. 40 دن کا چلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا باجی. سمجھ آ گیا آپ کو؟ چلیں بہت بہت شکریہ. باجی اللہ تعالیٰ مولا سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ فضل کرے آپ کے حال. ابھی ہمارا بریک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے ناظرین, تو بریک کے آنے کے بعد ہم سلسلہ گفتگو اسی طرح نقوش پہ جاری رکھتے ہیں. بریک کا ٹائم ہمارا ہو رہا ہے, تو جو ناظرین لائف آن ایئر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے سلسلہ کھل چکا ہے, اور جو لائف آن ایئر نہیں آ سکتے ان کے لیے شاہ صاحب کے پری بکنگ کے نمبر ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں, تو ان پہ وہ کال کر کے شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے. تو ابھی بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے اس پار آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. عروج ریسٹورنٹ